حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی تھی تو نبوت سے پہلے کے ابو بکر صدیق کے جو حالات تھے وہ تقریباً ایک مکے کے اندر جو سب سے باعزت انسان ہو سکتا تھا وہ ابو بکر صدیق کی حیثیت تھی۔ کفار مکہ جو تھے ان کے درمیان میں کوئی بھی جھگڑا، کوئی مشورہ، کوئی معاملہ جب پیش آتا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے وہ معاملہ لایا جاتا تھا۔ باقی پیشے کے اعتبار سے آپ تاجر تھے اور مکے کے ہر ایک بندے پر ابو بکر صدیق کا احسان تھا، یہاں تک کہ ایمان لانے کے بعد اخیر عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے، انہوں نے اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہی ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ دے سکتا ہے۔ بہت احسانات ہیں امت پر اور اسلام پر۔ تو تجارت آپ کا پیشہ تھا، تجارت کی غرض سے مکے سے باہر گئے ہوئے تھے اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی تھی اور جبریل پہلی وحی لے کر کے آ گئے تھے اور آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اور جو افراتفری پھیلی ہوئی تھی اس نبوت کے بعد وہ چل رہی تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق اپنے تجارت کے سفر سے واپس آئے اور ایک باعزت انسان تھے، ملاقات کی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ سے، اور حالات کا جائزہ لیا کہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، تو انہوں نے بتایا ایک نئی بات آ گئی ہے، عبداللہ کا بیٹا جو محمد ہے، ابو طالب کا بھتیجا یا عبد المطلب کو پوتا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہتا میں نبی ہوں۔ یہ ایک عجیب بات اور نئی بات پیش آئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابو بکر صدیق کو تجسس ہوا کہ ایک ایسا جو صادق اور امین سے مشہور ہو جائے اور اس کے خاندانی اعتبار سے کسی نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا اور کسی کے یہاں کوئی بادشاہت بھی نہیں تھی، اچانک اتنا بڑا دعویٰ کر دے گا، کچھ بڑا معاملہ ہے۔ بس ان کو نمٹایا جلدی سے، آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں اور سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور اسی لمحے ایمان لیا۔ راوی حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا ہر ایک کے اندر ایک تردد تھا، ایک جھجک تھی اسلام لانے میں، اور سوچ سمجھ کر کے موقع لینے کے بعد، غور فکر کرنے کے بعد ایمان لایا۔ تنہا ابو بکر صدیق تھے جو بلا جھجک اسلام قبول کرنے والا، ایک واحد شخصیت ہے۔ یہ اختلاف امت علماء کے الگ ہیں کہ پہلے ایمان کون لایا۔ کسی نے کہا حضرت خدیجہ پہلے ایمان لائی، کوئی کہتا حضرت علی پہلے ایمان لایا، کوئی حضرت زید ہے حضور کے غلام ہے، اب کے خادم ہے، وہ ایمان لے کر کے آ گئے، کسی نے کہا ابو بکر صدیق ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، حضرت خدیجہ حضور کی بیوی ہیں، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بھائی اور آپ کے زیر نگرانی، آپ کی پرورش میں ہیں، بہت چھوٹے تھے عمر میں، اور حضرت زید حضور کے غلام ہیں، تو یہ تینوں فرد تو آپ کے گھر کے ہوئے۔ اور مسئلہ ہے جب اسلام گھر سے باہر نکلا تو سب سے پہلا استقبال کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ گھر والے تو ایک اللہ کے نبی کی ذات ہے، گھر میں رہ رہے ہیں، احسانات ہیں، تمام چیزیں، کوئی بھی گھر کا جو دعوے دار ہوتا ہے، ہمارے اگر کوئی الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے، کسی بھی کیسا بھی نکما ہو، گھر کے ووٹ تو مل ہی جاتے ہیں اس کو، کمال ہے باہر کے ووٹ لاؤ۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے گھر کے فرد ہیں، یہ حضرات ایمان لائے، ذہن نصیب بہت بڑی بات ہے، لیکن جب گھر سے باہر آپ نے تبلیغ فرمائی تھی تو بے تردد اور پہلا اسلام لانے والا جو شخص ہے، جو پہلی شخصیت اور ہستی ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بے تکلف۔ اللہ کے نبی آپ کی کیا تعلیم ہے؟ کہ میں کہتا ہوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور ایک اللہ کی عبادت یہ مسلمانوں پر فرض ہے، کہ ہمیں کلمہ پڑھائیے آپ۔ اللہ کے نبی نے بعد میں اس کو فرمایا تھا جس پر بھی میں نے اسلام پیش کیا سب نے جھجک کی تردد کیا تھا، ایک ابو بکر صدیق کے بے تردد بے جھجک ایمان لے آیا تھا، اور احسانات تو آپ کے تھے ہی۔ تو ایمان لانے کے بعد بڑی مشقتیں، بڑی پریشانیوں کے دور سے گزرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سارا مال، اپنی جان، عزت، آبرو، اپنا خاندان سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اور ابو بکر صدیق کے ایمان لے آنے کے بعد پھر آپ نے جو تبلیغ شروع فرمائی تھی، بڑے بڑے اکابر صحابہ ابو بکر صدیق کی تبلیغ پر اسلام لاتے ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ اجلہ صحابہ عشرہ مبشرہ کے حضرات ہیں۔ یہ حضرات ابو بکر صدیق کی محنت پر ایمان لائے اور عشرہ مبشرہ بن کر کے ایک روشن ستارے ہیں صحابہ کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک معمول اور تھا کہ جو غلام ایمان لے آئے تھے، جو تشدد کی چکی میں پیسے جا رہے تھے، یعنی جن کو پر ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی، خصوصاً حضرت بلال ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں وغیرہ وغیرہ، ان غلاموں کو، معذوروں کو، مجبوروں کو خرید کر کے آزاد کرنا ابو بکر صدیق کا ایک طریقے سے ایک شوق بن گیا تھا۔ ان کے والد ابو قحافہ کہا کرتے تھے ابو بکر تو کیا ان مظلوموں کو، کمزوروں کو خریدتا رہتا ہے،
کس کام کے ہیں تیرے؟ ارے کوئی اچھا سا غلام خریدا کر، اس کو آزاد کر، خرید کر کے اس اپنی غلامی میں رکھ لے، کچھ تیرا سہارا تو بن جائیں گے۔ کہا میرے والد ابو قحافہ سے ابو صدیق فرمایا کہ والد صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے انہیں خرید رہا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جب حضرت بلال کا نمبر آیا اور ان کا جو مالک تھا وہ مار مار کے تھک چکا تھا، تنگ آ چکا تھا، تو ابو بکر صدیق ایک مرتبہ گزرے، انہیں ترس آیا، اس سے بات کیا مالک سے غلام بیچتے ہو؟ کہا بیچیں گے، لینا چاہتے ہو؟ کہا تیار، میرے پاس اس سے بہتر طاقتور سمجھدار پڑھا لکھا غلام ہے، پڑھا لکھا شاید ہو نہ ہو لیکن طاقتور اور سمجھدار غلام ہے، اس کو لے لے، اس کو دے دو۔ کہتا ابو بکر ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، بہت دانشور ہو، لیکن تم تو احمق نکلے، کسی کام کا نہیں، کیا کرو گے اس کو؟ ابو بکر صدیق نے کہا سودا ہو گیا ہے، تم سمجھدار ٹھہرے، یہ پکڑو غلام اور بلال کو میرے حوالے کرو۔ حضرت بلال کو لیا اور آزاد کیا۔ اس کے بعد کہا تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے اور میں کتنے نفع میں ہوں، بلال حبشی جیسا مؤذن رسول کو میں نے خریدا، یہ میرے لیے فخر کی بات۔ تو یہ آپ کا معمول تھا، تبلیغ کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، غلاموں کو لے کر کے آزاد کر رہے ہیں، یہ احسان ہے امت پر حضرت ابو بکر صدیق کا۔ یہ آپ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن تھا، اس کی سب سے طاقتور کوئی کڑی اگر ہو سکتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ پھر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا اور چلتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی آنچ آتی، کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا تو ابو بکر صدیق وہاں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ایک دن اللہ کے نبی تقریر فرما رہے تھے اور کافروں کو خطاب کر کے اسلام کی تعلیم دے رہے تھے، توحید کا درس دے رہے تھے۔ تو کافروں نے اعتراض کر دیا کہ اللہ کے نبی یا اے محمد یہ کیا کہتے ہو، ایک خدا سب کو چھوڑ دیا جائے، عجیب بات نہیں ہو رہی ہے؟ ان کے ہاں تو ایک خدا کا تصور نہیں، ہزاروں خدا کا تصور تھا، سب کو ختم کر کے ایک خدا، یہ آپ کی تعلیم ہے۔ ابو بکر صدیق وہیں کھڑے تو کیسے پریشانی کی، کیا بات ہے؟ وہ دلائل لے کر کے آیا تمہارے پاس، صادق اور امین تم خود کہتے ہو، تو ایک خدا کو ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ یہ دخل اندازی کافروں کو برداشت نہیں ہوئی اور ابو بکر صدیق کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا تھا، انتقال کے قریب ہو گئے تھے۔ پھر آپ کا خاندان جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اس کی بھی غیرت جاگ گئی تھی کہ میرے خاندان کے فردوں کو اتنا مارا جائے گا۔ وہ سامنے آیا، اٹھا کر کے گھر لے کر کے گئے اور تھوڑا سا افاقہ ہوا تو عائشہ فرماتی ہیں کہ جہاں سے سر کو ہاتھ لگاؤ بال نکل آتا تھا، اتنا مارا تھا ان ظالموں نے۔ جب ہوش آئے، افاقہ ہوا تو ان کو دوا پیش کی گئی، کھانا پیش کیا، کہا نہیں اللہ کے نبی کی خیریت بتاؤ، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ ظالموں نے ان کو بھی مارا ہوگا۔ کہا نہیں وہ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، دار ارقم کے اندر محفوظ ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں، مجھے لے چلو، میں اپنی آنکھ سے دیکھ لوں گا، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم تسلی کے لیے کہہ دو گے ہم سے۔ یہاں تک کہ زبردستی رات کے اندھیرے میں اٹھا کر کے لے کر کے گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، اپنی آنکھ سے دیکھا اور ملاقات کی۔ اس کے بعد کہا اب کھانا پینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ مشقتوں کا شروعاتی دور تھا، آخر تک ہجرت سے پہلے تک اسی طریقے سے دور گزرتا رہا اور ابو بکر صدیق ہر جگہ پر مرد مجاہد کی طرح کھڑا رہا اور اسلام کی پاسبانی کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے سب کچھ اس بندے نے قربان کر دیا، جس کو آج دنیا خلیفہ رسول، خلیفہ اول ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صدیق اکبر کی سیرت کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔